السلام علیکم جی. گزشتہ اتوار ایک ویلاگ جو تھا جو کہ ہم نے اس سے گزشتہ پیر کے دن ریکارڈ کیا تھا، تو وہ ہم نے لگایا کہ عید کا دن ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق فیڈ بیک دیا. کچھ نے تو فون کر کے بھی ہماری طبیعت صاف کی کہ آپ کو جو ہے، حالانکہ ہم نے مذہب کے موضوع کو نہیں چھیڑا، نہ ہی ہم اس قابل ہیں اور نہ ہی ہماری کوالیفیکیشن ہے، اس لیے ہم نے مذہب کو نہیں چھیڑا اور نہ ہی ہمارا کچھ چھیڑنے کا ارادہ ہے. مذہب جو ہے وہ آپ کا اپنا بلیف ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کیجئے جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. میں نے ایک سوشل ایشو کو چھیڑا تھا اور بتایا تھا کہ ہم سوشلی جو ہے اہل پاکستان اور پاکستان کے جو مڈل کلاس مسلم ہے وہ اس کا کیا ایشو ہے، اور سوچنے کی دعوت دی تھی. بہت سارے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کو مسترد کیا. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور مجھے بہت پیارا لگا. کچھ نے کہا کہ جی ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ ٹوٹل بات جو ہے وہ غلط ہے. میں نے کہا جی بہت ٹھیک. اچھا، اس کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ یہ مشرقی ہمسایوں کے لیے نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پنگے انہوں نے لیے، اور اس کے اندر خاص طور پہ وہ جو گروپ ہے نا، کنورٹڈ کے مسائل جو ہیں، کنورٹڈ. تو ماما تو جو تھا وہ میرا مطلب ہے کہ آدم اور حوا کے ساتھ لے کے آیا تھا اپنا مذہب، یا بگ بینگ تھیری ہوئی تھی تو اس سے پہلے. میرا مطلب ہے کہ وہ میرا، اب میں کچھ کہوں گا تو پھر گستاخی ہو جائے گی کسی دوسرے کے مذہب کے خلاف. مطلب بگ بینگ تھیری سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا نا آپ کا جو مذہب ہے. تو یار ان جاہلوں کے لیے اس طرح کے نازک معاملات نہیں ہوتے، لیکن وہ وہاں پہ آ کے پھر وہ کرتے ہیں. خیر، میں یہ ولاگ اگر نہیں ہوگا تو اس ولاگ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں رہ جائیں گی، اور بہت سارے لوگ جو اپنے مطالب نکال رہے ہیں اس میں سے وہ مارکیٹ میں پلویل کر جائیں گے. تو وہ بہت سارے مذاہب جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اس کا تتمہ ہے، یہ اس کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے اس کے بعد اس کو دیکھا جائے. تو خیر یہ جو ہے، جب آپ اپنا میں نے اس کی ریزننگ بیان کرنی ہے کہ ویسا ہے کیوں، جو جس ایشو کی طرف پچھلے ولاگ کے اندر نشاندہی کی گئی تھی ویسا ہے کیوں. دیکھیے میری رائے کے اندر جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، میری کوئی رائے کو، میرا مطلب میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھا، لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اور اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، اور وہ جو لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کو دیکھیں، تو ہم نے کم از کم عصر حاضر کے 2 اہم بزرگ جو ہیں، نام نہیں لینا تو ایسی خامخواہ پھر اس کے حوالے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور انہوں نے ہماری بہت ساری چیزوں کو اپریشیٹ کیا، اور جن چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. اور آج جو ہے 2 اہم واقعات، 3 کہہ لیں اس کو، لیکن 2 اہم جو ہیں واقعات، ان کے اوپر جو ہے وہ ذرا نظر ڈال لی جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ایشو کیا ہے. دیکھیے پاکستان اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلا جو سمبلزم ہے وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس ریشو سے آپ ہوں گے، اور اس جب آپ انڈر سپریشن ہیں تو کیسے بیہیو کرنا. پہلا فکرہ، آپ زیر اٹیک ہیں، آپ انڈر سپریشن ہیں، آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ تھریٹ میں ہے، تو آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ایسے عمل کے اندر یا ایسے حالات کے اندر آپ نے ایکٹ کرنا ہے تو اس وقت پھر یہ سننے کو ملنا چاہیے کہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. ایفرٹ ہے نا، ریسورسز ہے نا، جب وہ پول ان ہونے ہیں تو پھر یہ آوازیں آنی چاہیے. ٹھیک، یعنی اپنے فل فلیج ریسورسز اس میں جھونک دیا جائے. ٹھیک ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2، اپوننٹ کے ساتھ ریشو جو ہے، کون سی ریشو ہے اس کے ساتھ ٹکرا جانا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3، اس کے ساتھ تباہی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی فوج 15 لاکھ ہے تو ہماری پیراملٹری ڈال کے تو ایک جو ہے وہ 12 لاکھ ہو جاتی ہے.
تو انڈیا کا ہم نے 5 لاکھ فوجی جو ہے وہ انگیج کیا ہوا ہے کشمیر کا، تو اب آئے تباہی یہاں پہ پھرتی ہے جب ہم فگر وائز میچ کرنا شروع کر دیتے. ہم تو فگر وائز کبھی برابر تھے ہی نہیں ہسٹوریکلی، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی اہم جنگیں ہیں مسلمانوں کی اس وقت اپنی پاور کو اسٹیبلش کرنے کا ذریعہ جنگ ہی ہوتی تھی. تو ان جنگوں کے اندر کبھی بھی ہماری ریشو ایکوولنس میں نہیں ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ ہوئے تو 50% پہ ہوتے تھے ہم، یعنی دشمن کی فوج جو ہے وہ 1,00,000 کی ہے تو ہم 50,000 ہے بس. ادر وائز جو ہے وہ 1/5 کی ریشو، 1/3 کی ریشو، 1/4 کی ریشو، اس ریشو میں ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو تھا وہ کامیابی عطا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا تب کرنی ہے جب آپ اپنے فل ریسورسز جو ہیں اس کے اندر جھونک دیں. اب اس کو ذرا تھوڑا سا ذاتی لیول پہ بھی لا کے سوچئے گا کہ ہماری بعض اوقات ایفرٹس جو ہوتی ہیں ان کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہوتے، تو اپنے دل کو ذرا ٹٹول کے پوچھئے گا کہ کیا میں نے اپنے تمام ریسورسز جو ہیں، تمام انرجی جو ہیں اس کے اندر پٹ ان کر دی ہیں. یہ ذرا ذاتی لیول پہ اترنے کی بات ہے. لیکن ایک یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب دشمن پہ غلبہ پانا ہے وہ ہے فتح مکہ، ٹھیک. فتح مکہ جب دشمن پہ غلبہ پانا ہے تو اس کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. بھائی درختوں کو کوئی نہیں ہے، خواتین کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، بچوں کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، اس پہ تلوار نہیں اٹھے گی جو آگے سے لڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا جو ان جگہوں میں چلے جائیں وہ ان کو بھی امان ہے، یہ فلاں گھر میں بھی چلے جائے اس کو بھی امان ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آپ غلبہ پا لیں، جب آپ پاور میں ہو جائیں تو پھر یہ رویہ، ٹھیک ہے. اچھا تو پھر آخری حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع، اس کا جو سرمن ہے، اس کا جو خطبہ ہے، اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ پوری آپ کے لیے ایک مشل راہ. یہ اقوام متحدہ نے تو یہ کوئی 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے لکھا ہے، وہ 1400 سال پہلے عطا ہو گیا. تو یہ جو 3 اہم واقعات ہیں یہ سمبلائز کرتے ہیں کہ آپ نے جب آپ انڈر سپریشن ہیں، انڈر اٹیک ہیں تو کیسے بیہیو کرنا ہے، جب آپ فاتح ہیں تو کیسے بیہیو کرنا ہے، اور جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں تو پھر ایک سیٹلڈ سوسائٹی، ایک سیٹلڈ معاشرہ جو ہے جہاں پہ کہ لوگ رہ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پیرامیٹر کون سے استعمال ہونے. یہ 3 جو رویے ہیں یہ 3 مختلف حالات کے ہیں، ٹھیک ہے. 3 رویے 3 مختلف حالات کے ہیں. ایک حالت وہ ہے کہ آپ زیر عتاب ہیں، اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں، جہاں پہ پناہ لی ہے وہاں پہ بھی دشمن جو ہے وہ آپ کو بالکل مار پھینکنے کے لیے پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک ہے، انڈر تھریٹ ہیں. دوسرا رویہ کیا ہے، آپ اتنی پاور میں ہیں کہ آپ بغیر کوئی تلوار اٹھائے جو ہے وہ فاتح ہو جاتے ہیں. مطلب دشمن آپ کی پاور سے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، داخل ہوتے ہیں آپ. اور تیسرا کیا ہے کہ اب چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، اب سوسائٹی نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، سوسائٹی بننی ہے، سوشیالوجی کا علم وجود میں آنا ہے. تو کیا ہے، اس کے یہ پیرامیٹرز ہوں گے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہم انڈر سپریشن والا جو ہدایت نامہ ہے یا جو اصول ہے یا جو پرنسپل ہے اس کو اٹھا کے رولنگ والے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیے سمبلزم غزوہ بدر کا ڈیفرنٹ ہے فتح مکہ سے اور آخری خطبہ حجۃ الوداع سے، ٹھیک ہو گیا. اگر آپ اس سمبلزم کو اٹھا کے یہاں پہ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو کمپلیکیشن، نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل کمپلیکیشن جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوگی. یہ میری رائے ہے، میری رائے ناقص بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے قطعی ایگری نہ کریں، لیکن ایک تھاٹ پرووکیشن ہے، ایک سوچنے کی دعوت ہے کہ اصل میں مسائل ہوتے کیا ہے. اچھا مائنارٹی مائنڈ سیٹ کو اگر اس کے اندر ایڈ کر لیجئے کہ ہم ہمیشہ انڈر تھریٹ رہے ہیں
تو ہم جو ہے غزوہ بدر سے ہی نہیں نکل پا رہے. وہ یار ہم ایک مسلم میجورٹی کا ملک بنا چکے ہیں جس کو پاکستان کہتے ہیں. یہاں پہ کی تمام اقلیتیں جو ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اکثریت کی. ٹھیک ہے, ہم اس مائنڈ سیٹ, وہ انڈر تھریٹ مائنڈ سیٹ میں سے ہم وہ باہر نہیں نکل پا رہے, ہم بدر سے ہی آگے بڑھ نہیں پا رہے. ٹھیک, تو یہ ہے ایک تھا جو میں نے کہا کہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ وہ اس سوچ کی بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ہم مختلف جو پالیسیز ہیں جو ڈرائیو کی ہیں ہم نے اپنے الٹیمیٹ سورس سے, اس کو مختلف جگہوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہے نا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو سیٹلڈ آبادیاں ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ بھی ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں اس کے قوانین کے اوپر بعین ہی عمل کریں اور وہاں پہ آپ سوشل ڈسٹربنس کا باعث نہ بنیں. تو یہ جو سوشیالوجی کے یہ والے پرنسپل جو بتائے گئے ہیں, مسلم اکثریتی معاشرے کے اپنے اصول ہوں گے, لیکن اگر آپ کہیں پہ منارٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں تو یہ جو پرنسپل ہیں یہ جو ہیں یہ بھی تو حکم ہے نا ہمیں, اس کو ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ جب اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر القاعدہ وجود میں آتی ہے اور پھر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. خیر, یہ ایک کنفرنٹیشن ہے, کانفلکٹ ہے جو کہ اس وقت گزشتہ بڑی محنت کے ساتھ گزشتہ کوئی 3-4 دہائیوں سے مسلمانوں کے اندر بویا گیا ہے. اور وہ جو ہے وہ 3-4 دہائیوں میں تو درخت جو ہے وہ بارآور ہو جاتا ہے, تو وہ بارآور ہو چکا ہے اور ہماری نئی نسل کے اندر ایک ذہنی جسے کہنا چاہیے خلفشار جو ہے وہ ابھرتا ہے. اس ذہنی خلفشار کو میں سمجھتا ہوں کہ چلیے یہ خلفشار ابھرے, لوگ جو ہیں ہمارے اہل ایمان جو ہیں خاص طور پہ مسلمان مڈل کلاس جو ہے وہ اس سوالوں کا جواب تلاش کرے, اسی بہانے کچھ پڑھا لے اور کسی درست نتائج پہ پہنچ جائے. بہت سارے احباب جو ہیں وہ یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور میں ان کا حامی ہوں کہ کسی مینٹور کسی استاد کے بغیر کوئی اسٹڈی جو ہے وہ اکثر گمراہی پہ منتج ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اپنے 1-2 مینٹور چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس دنیا میں نہیں, اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے وہ مینٹورشپ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن کم از کم پڑھیں, کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے. یہ جو خلفشار ہے اس سے تو نجات ملے. بس یہ نازک موضوع, آج کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرنی, یہ یہیں پہ لگا رہے گا اور ان دونوں ولایت کو اکٹھا سنا جائے. آپ سے یہی گزارش ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.